ایٹ لیسٹ ایک قرآن ایسا کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از ریاکٹوپیڈیا اور آج ہم ایک کافی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم قرآن پاک کے بارے میں جانیں گے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحیوں کے ذریعے اتارا جس کو آپ صحابہ نے یاد کر کے اور الگ الگ چیزوں پہ لکھ کے محفوظ کر لیا تھا. لیکن جو آج کا ہم ویڈیو ہیں یہ دیکھنے والے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قرآن کب بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا. پھر وہی قرآن امت تک آج تک لوگوں کے پاس پہنچتا چلا جا رہا. سو یس آج ہم جانیں گے کہ پہلا قرآن کیسے بنایا گیا اور کیسے اس نے ایک کتاب کی شکل اختیار کر لی. سو یس وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی واٹ از دیئر ان دا ویڈیو. جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ جیت تو گئے لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا. جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، آلموسٹ 700 صحابہ. تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسچنز کی طرح بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے. یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات، وہ پوری کتاب اللہ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کرسچنز کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک اسٹرکٹ سسٹم بنایا. قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب ریڈ. لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکیں. لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان سکرائبز مطلب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، جسے یہ سارے سکرائبز بہت کیئرفلی لکھ دیتے، جس کے بعد دوبارہ یہ سکرائبز ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا. قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا. مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنایا. مدینہ کی لٹریسی ریٹ مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت زیادہ کم تھی. لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں. اسی لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے. یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کے سکولز بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکیں. ان ینگ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بزنس نہ کرے، صرف اور صرف تعلیم حاصل کریں. یہ ایسا ہے کہ آج جس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپس دی جاتی ہیں جو آج بالکل ایک نارمل سی بات ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت نئی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو ان اسکالرشپس کے لیے سلیکٹ کیا ان میں سے ایک کا نام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھا جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان ہیبرو، ایران کی زبان فارسی اور ایون گریک زبان بھی سیکھی، جس کے بعد زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسکرائب بنے
मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयत को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपर्ली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगे बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस भी यही संभालते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं सहाबा ने किया था और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसा ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता और बहुत सारे सहाबा उसे जबानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्ते नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात 0 से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज कुरान थे और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद
لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے اور ایون رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس کو ہم پورا ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ تو اس اتنی بڑی امپائر کی آرمی میں سے ایک فوج رشیا کے بارڈرز کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہی تھی۔ ایک دن وہی رشیا کے بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے اس نماز میں جو قرآن کی آیات پڑھی وہ غلط ہے، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، امام نے بالکل صحیح پڑھی۔ ان دونوں گروپس کی مسجد کے اندر ہی بہت سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا۔ جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، امت محمد کو بچائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا قصہ سنایا۔ اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹس کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے انڈر دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے ایمپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرے، اور پھر ان سارے قرآنوں کو جو عربی کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈیفرنٹ ایکسنٹس والے قرآنوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا، اور اس قرآن جو مکہ کے ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں لکھا گیا تھا اسے اسلامک امپائر کے سارے پروونسز کی طرف بھیج دیا گیا، اور قرآن کی جو کاپیز ان صوبوں کو بھیجی گئی ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہے، جس سے قرآن کی اوتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کمبائن کر ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے ایک ہی ایکسنٹ میں لکھوایا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور کرسچنز کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹے، لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ So yes, this was the video and I'm sure کہ کافی کچھ بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر اور کافی کچھ نئی چیزیں پتہ لگی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تھی قرآن پاک کو محفوظ کر کے امت کے حوالے تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور جیسا کہ اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے آخری سال تک بھی وہی اترا کرتی تھی، which means کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کسی کو سٹیپ اپ کرنا تھا اور اس قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرنا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہوا کہ کل ایسی کوئی سچویشن نہ آ جائے جہاں پہ امت آپس میں اختلاف کرے قرآن کے سیکوینس کو لے کے یا قرآن کی آیتوں کو لے کے، جس کی وجہ سے پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی، ان کو سمجھایا کہ اس چیز کی شدید ضرورت ہے امت کو، تاکہ قرآن پاک جس شکل میں ہے اسی شکل میں امت تک بنا کسی ڈسپیوٹ کے، بنا کسی اختلاف کے امت تک پہنچ جائے، جس کے لیے پھر انہوں نے پلان کیا، کتنے اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ایک ٹیم بنائی، کیسے قرآن پاک کی آیتوں کو ایک کتاب کی شکل دی گئی اور کیسے اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن اس کا سیکنڈ پوائنٹ تب آتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن کے الگ الگ لہجوں کی وجہ سے بھی کل امت میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ان سب لہجوں کو ایک جگہ جمع کروا کے ان سب قرآن کے نسخوں کو ڈسٹروائے کر دیا اور قرآن کو
اس لہجے میں شکل دی جس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، اور پھر وہی قرآن پاک آج تک پوری امت میں، پوری مسلمانوں کے پاس اسی قرآن کو اسی لہجے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ جل شانہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، تو اس کو تو امپاسبل ہے اس میں کوئی ہیر پھیر ہو جائے یا اس میں کوئی اختلاف ہو جائے۔ سو یس، دس واز دا ویڈیو فار ٹوڈے اینڈ آئی ایم شیور. So yes, this was the video for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me. Allah.